أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی یہ 3 آیات جو ابھی تلاوت ہوئی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو آیات آئی تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 لوگوں کی مثالیں بیان کی تھیں. ایک تو وہ جو اللہ کے نبی کے دربار میں آتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، مگر جب اللہ کے نبی سے علیحدگی ہوتی اور مسجد نبوی سے واپس جاتے تو ہر چال اور ان کا ہر کام مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا. اور دوسری مثال بیان کی اس کے مقابلے میں ایک صحابی کی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مشرکین مکہ کو دے دیا صرف اس بدلے میں کہ ان کو سکون سے مشرکین مکہ مدینہ منورہ کی ہجرت کرنے دیں. اور انہوں نے اپنا سارے مال کا پتہ، جانکاری، معلومات وہ مشرکین مکہ کو دے دی کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرا مال لے لو. ان کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کی مرضیات کے بدلے میں اس کا سودا کر لیتے ہیں. اور جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے خوشخبری بھی سنائی. ربح البیع ابا یحییٰ، جو حضرت صہیب رومی کی کنیت تھی کہ صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو. یہ گزشتہ ہفتے کی آیات تھیں. آج کی 3 آیات کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق بھی مدینہ منورہ سے ہے. گزشتہ ہفتے کی آیات اور آج کی آیتوں میں تعلق اور ربط یہ ہے کہ پہلے مثال بیان کی اس انسان کی کہ جو سب کچھ اپنا اللہ پر نچھاور کر دے، اور آج جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، اب اسلام میں داخل ہوئے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور کچھ یہود علماء تھے جو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے آنے کے بعد آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے. یہ ان آیات کا پس منظر ہے، غور سے سنیں گے تو آئندہ کی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ یہود علماء اسلام میں داخل ہوئے تو مذہب اسلام میں نہ تو ہفتے کا دن قابل احترام ہے اور نہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور یہ دونوں چیزیں وہاں برعکس تھیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہودیوں کے یہاں ہفتے کا دن بھی قابل احترام اور ان کے یہاں اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا. جب یہ اسلام میں داخل ہوئے
تو ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے یہ عرض کیا اللہ کے نبی اگر ہم اسلام میں آ کر مسلمان ہو گئے ہیں، اگر ہم ساتھ میں ہفتے کے دن کا احترام بھی کریں اور اونٹ کا گوشت بھی نہ کھائیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا، اسلام پر بھی عمل ہوگا اور یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ نام نہیں لیا گیا مگر مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ وہ یہودی علماء تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ ان سے کیا کہا گیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کی جو یہ تمنا ہے کہ تم 2 یا 3 باتیں جو پہلی شریعت میں تھیں اس پر بھی عمل کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ مذہب اسلام نام ہی اس انداز زندگی کا ہے کہ جو مکمل ہے، وہاں دوسرے مذہب کی ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں۔ مکمل مذہب جو اس میں ہیں اس پر عمل کرو۔ اسلام کے آنے کے بعد اس سے پہلے جتنے آسمانی مذاہب آئے، جتنے انبیاء لے کر آئے، وہ تمام کے تمام منسوخ۔ اب صرف مذہب اسلام اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ آپ ایمان لانے کے بعد یہ چاہتے ہو کہ ہم ہفتے کے دن کا بھی احترام کریں، اونٹ کا گوشت بھی نہ کھائیں، تو یہ نہیں چلنے والا۔ اور اس عمل کو قرآن نے تعبیر کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے کاموں سے، کہ تمہارے دل میں جو یہ بات آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ تم یہودیت پر بھی عمل کرو۔ اور فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ شیطان بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو پہچانو۔ اور فرمایا اب اگر تمام باتیں سامنے آ گئیں کہ آپ کو مکمل اسلام کو ماننا ہے، اس کے بعد فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اگر تمہارے سامنے تمام احکامات بڑے صاف واضح آ چکے ہیں، اللہ کی نشانیاں آ چکی ہیں کہ اسلام برحق ہے، اسلام مکمل ہے، اس کے بعد بھی فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر قدم ڈگمگائے، اگر تم پھسلے، اگر سمجھانے کے باوجود بھی راہ سے ہٹے، تو یاد رکھو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے زبردست ہیں، حکمت والے، یعنی پکڑ تو ہوگی۔ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ فلسفہ کہ صرف اسلام کا تعلق مسجد سے ہے، مسجد کی حد تک مسلمان رہو، باہر کے معاملات میں کچھ بھی کرو، یہ نہیں چلنے والا۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، چاہے کسی طرح کے معاملات ہوں، عقیدے کا مسئلہ ہو، مالی معاملات ہو، رشتہ داریاں ہوں، کچھ بھی ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہر طرح اور ہر موقع اور ہر صورت میں اسلام کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور تمام چیزوں کے آ جانے کے بعد بھی اگر کسی کے قدم پھسل رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ بڑے زبردست ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، پکڑ ہوگی۔ ایسا نہ ہو، اشاروں کی زبان میں یہاں کہا گیا کہ ہم آدھے اسلام کو مانیں، آدھے کو نہ مانیں۔ مسجد میں نماز تو پڑھیں گے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، نماز کے ہر رکن سے تقوی جھلک رہا ہوگا، مگر مسجد کی حدود سے جانے کے بعد ہمارے معاملات وہ ہوں جو یہودیت کے ہیں، جو عیسائیت کے ہیں، جو برادران وطن کے ہیں، یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو تو
قرآن نے کہا نا یہ نہیں چلے گا، کمپلیٹ مکمل ایک ذرہ برابر بھی کسی اور مذہب پر آپ عمل کرتے ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کے بعد کی آیات میں فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے آئیں بادلوں کے سائے میں، ابر کے سائے میں، اور معاملہ ختم ہو جائے؟ یعنی کیا یہ قیامت کے دن کے انتظار میں ہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ جب تمام دنیا میدان حشر میں جمع ہوگی، اولین و آخرین، انبیاء، اولیاء، صحابہ تمام جمع ہوں گے، اب انتظار ہوگا کہ اللہ کب تشریف لاتے ہیں، سب کو اپنے اعمال کا خیال ہوگا۔ تو اللہ تبارک روایات کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آئیں گے فرشتوں کے ساتھ، اوپر بادل اور ابر ہوں گے، اسی کی جانب اشارہ ہے۔ یعنی کیا یہ لوگ ہمارے احکامات صاف صاف آنے کے بعد بھی اگر ان کے قدم پھسل رہے ہیں تو کیا میدان حشر کا انتظار ہے؟ اور اگر میدان حشر کا انتظار ہے اور اگر ان کے دل میں یہ ہے کہ معاملہ یوں ہی ختم ہو جائے تو کم از کم یہ تو سوچیں کہ وہ دن تو وہ ہوگا جہاں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، وہاں کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، وہاں تو صرف اعمال کا فیصلہ ہوگا، کسی کے لیے کچھ نہیں، چاہے دنیا لا کر دے دو، چاہے ایک بندہ اپنا سب کچھ دینا چاہے، مولا میرا سب کچھ لے لو، گناہوں کو معاف کر دو، تو وہاں کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہاں یہی کہا گیا ہمارے تمام احکامات صاف صاف آنے کے باوجود بھی اگر کسی کی نگاہیں کہیں اور لگ رہی ہیں کہ نہیں، برتھ ڈے کے موقع پر کسی اور کو فالو کر لیں، فلاں موقع پر کسی اور کی مان لیں، شادی کے موقع پر ذرا گھر کی خواتین نہیں مان رہی ہیں، چلو ان کی رائے پر چل دیں، ذرا چلو جمہوری ملک میں رہتے ہیں کسی اور کے تہوار کو بھی منا لیں، تو قرآن نے کہا یہ نہیں چلے گا۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے جاننے کے باوجود تو فرمایا لگتا ہے کہ قیامت کے انتظار میں ہے کہ جس دن کچھ بھی نہیں مانا جائے گا، اور یہ تمام چیزیں جو بھی مقدمات ہیں، جو بھی اس دنیا کے فیصلے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی جانب جائیں گے، یعنی اللہ کی جانب فیصلہ وہی کریں گے، فیصلہ وہی ہوگا۔ ان آیات کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام صرف ایک محدود دائرے میں نہیں ہے، مکمل نظام حیات کا نام ہے، ایک کمپلیٹ پوری زندگی کی رہنمائی کرنے والا مذہب۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں موقع پر اس مذہب کی ضرورت پڑ گئی تو ان کی بات کو مان لیا، اس موقع پر کسی اور کی ضرورت پڑ گئی تو ان کی بات کو مان لیا، اپنے مذہب پر عمل ہی نہ کیا۔ اس کو تو قرآن نے، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سینکڑوں بار سنا ہوگا، فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ تم آدھے قرآن پر ایمان لاتے ہو اور آدھے کو چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں بھئی ابھی ذرا اس موقع پر دل کی خواہش قرآن کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی ذرا گھر میں موتا کا مسئلہ ہے تو ذرا تیجا بھی کر لیں، 40واں بھی کر لیں اور برسی بھی کر لیں اور فلاں، تو قرآن کہہ رہا ہے تو یہ تو ایسا ہی ہوا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ ابھی ذرا پڑوس کے کسی مزار پر، یہ شہر کے کسی مزار پر صندل کا بھی مسئلہ آیا ہے، ذرا وہاں بھی شریک ہو جائیں، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کوئی ہاں ہم نے ایک رکن پر، ایک حصے پر عمل کر لیا، کوئی اگر ان تمام اعمال کے باوجود یہ کہے کہ نہیں ہم پورا اسلام مان رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اسلام تو وہی ہے جس کی تشریح کو قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ کسی کے بڑے کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کس کے خاندان کی رسم و رواج کیا ہے، کچھ نہیں، جو قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث بیان کرتی ہیں وہی ہے اصل۔
کوئی اپنی جانب سے کچھ بڑھا دے، کوئی اپنی جانب سے کچھ گھٹا دے کہ نہیں آج سے مغرب کی 2 ہی رکعت ہوں گی، آج سے ظہر کی 3 رکعت ہوں گی، اب سے ظہر کی پہلے کی سنتوں کو ختم کر دیا جائے، اپنے من کے مطابق ہم کرنے لگیں کہ نہیں نماز جنازہ میں ایسا ہوگا، اس کے بعد یہ دعا کی جائیں گی، تو فرمایا نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور بلکہ تیسرے پارے میں جو آئندہ چل کر آیات آئے گی بڑا صاف کہا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ تم کہیں اور قدم لے کر جا رہے ہو، کسی اور کے پیچھے چل رہے ہو، تو یاد رکھیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ عمل کرنے والا جو دوسرے مذہب کو اسلام کے مانتے ہوئے مان رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو یاد رکھو اسی کا اپنا نقصان ہے اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا سب سے اہم بات کہ اگر مسلمان بنے تو مکمل بنے، نام کا یا آدھا بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ان سے کہا گیا جو صحابہ ہیں، جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے انور کی زیارت، ان سے کہا گیا کہ یہ نہیں چلے گا ہم پہلے اس کو مانتے تھے تو اس پر بھی عمل کر لیں، ہمارے مذہب میں پہلے یہ تھا یہ بھی مان لیں، اب آپ نے چھوڑا ہے مکمل چھوڑیے، اب آپ نے مانا ہے مکمل مانیے ہماری بات۔ اس کو آدھا ادھورا ماننا کہا جاتا ہے۔ ایک مثال دنیاوی آپ بڑی اچھی بات اس سے سمجھ میں آئے گی، کوئی بچہ یہ کہنے لگے میرے 2 باپ ہیں، تو اس کا اصلی باپ کیا اس بات کو برداشت کرے گا، قبول کرے گا؟ نہیں۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف تو تم نمازیں پڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان، اور تمہارے مالی معاملات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ آج کے زمانے میں اگر کہا جائے ایک جملے میں، اگر ہمارا اور آج کے زمانے کے مسلمانوں کا بلکہ ہمارا اسلام سمجھنا تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اہمیت بہت زیادہ اور دین کو اہمیت بہت کم، یہ حال ہے۔ اسی کو یوں کہا کہ اس کو سدھارو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور قرآن نے تو نشانی بھی بتلا دی کہ اگر کبھی ذہن میں یہ خیال آئے ذرا کرسمس کی طرف بھی چلے جائیں، دیوالی کو بھی منا لیں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، تو یاد رکھو لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ تو شیطان بہکا رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ انہ لکم عدو مبین، جیسے تمہیں کسی دشمن سے خطرہ ہوتا ہے آنکھیں کھلی رکھو، جب بھی اسلام کے خلاف عمل کرنے کا خیال آئے، صاف مطلب یہ کہ شیطان آپ کو راہ راست اور صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ دشمن سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذہن کو کھلا رکھتے ہیں، ہوشیار چوکنا رہتے، تو دل کو صاف رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ان آیات میں آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔